فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں. پینل بھی ہمارا تبدیل ہو چکا ہے، لیکن مہمانوں کا تعارف ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے کرواؤں گی. ہم نے جو آپ سے سوال کیا ہے آج وہ پھر میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ اس کی صحیح تعداد آپ سب نے بتانی ہے، اور میں نے 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں، 2، 4، 6. آپ نے اس کا صحیح جواب بتانا ہے. آپ لائیو کال کے ذریعے بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. فیس بک پر، یوٹیوب پر یا ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں. کامنٹس میں کوئی فرمائش بھی چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرواؤں گی. جہاں ہم بات کرتے ہیں سیاست کی، وہاں سیاسی ہلچل تو موجود ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں انفرادی طور پہ چاہے کسی بھی جگہ ہوں لیکن ملک کے لیے کہیں نہ کہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر صفوان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر میں نعت خواں کی بات کروں، سعید احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض رمضان میں دونوں کو ہی خوش آمدید کروں گی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ایک تو ان کا نام ایسا ہے کہ سب کو پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے تھے آج میں نے پہلے پوچھا تو پھر فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا نا اتنی بار ایسے تعارف ہوا کرے گا، ہے نا. اچھا چلیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن کچھ ذرا کیونکہ بچپن سے ہی آغاز کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارا موضوع ہوتا ہے نا، بڑا ہم اسلامی بات ہو چکی ہوتی ہے اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اپنے مہمان سے کرتے ہیں کہ اس کا پہلا روزہ اس نے کوئی یادگار واقعہ ہے یا کیسے گزارا تھا، کچھ یاد ہے، جسے روزہ کشائی بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، پہلا روزہ میں ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا ایکٹیویٹی، لیکن مجھے یہ یاد ہے میں 10 سال کا تھا جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا. اور ہمارا بہت ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے، ہماری فیملی بہت ریلیجیسلی انٹیکٹ ہے. تو بس وہ شوق تھا، کیونکہ میں نے امی کو، ابو کو اور بڑے بھائی کو سب کو ہمیشہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے شوق میں روزہ رکھا تھا. اچھا، میں اس وقت بڑا پتلا دبلا سا تھا، تو مجھے کھانے پینے کا ویسے ہی شوق نہیں تھا، تو بس وہ میں نے ایک دیکھ کے ایک پریکٹس ریچول میں رکھا اور وہ کمپلیٹ بھی ہو گیا. تو میں نے فرسٹ ٹائم میں پورے 30 روزے رکھے تھے، یہ بات مجھے یاد ہے. اچھا، اور مجھے تو کیا آپ نے یعنی جب پہلی بار روزہ رکھا تھا تو وہ پہلا ہی تھا اور پھر چاند بھی نہیں ہوا خوشی میں کہ بچہ رکھ رہا ہے؟ چلو رکھ رہا ہے. اور وہ میں نے سارے روزے رکھے. تو پھر مجھے یاد ہے میرے اسکول میں ہم صرف 2 اسٹوڈنٹس ایسے تھے، میں تھا اور میری ایک اور دوست تھی جس نے پورے روزے رکھے تھے. ہماری ٹیچر نے، ہاں نہیں وہ دوست تھی، اوبیسلی ابھی بھی دوست ہی ہیں. تو وہ ایک ریکگنیشن کا ایوارڈ ہمیں ہماری کلاس میں ٹیچر نے دیا تھا. تو اس طرح وہ مجھے یادگار رہ گئی وہ بات کہ وہ 2004 میں غالباً مجھے یاد ہے میں نے روزے سب سے پہلے رکھے تھے. واہ بھائی، اور بڑا یاد بھی ہے ان کو کہ کس طرح سے رکھے تھے. اس وقت کوئی وہ تھا کہ بھوک پیاس کوئی شدت ہوئی ہو پہلے روزے میں، یا سوچا ہو روزہ کھلتے کے ساتھ کہ جگ اٹھایا ہو پورا؟ ہاں نہیں، ایسا ہوا نہیں، کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں بڑا ایتھلیٹک قسم کا چائلڈ تھا اور بڑا کھیلنے دوڑنے بھاگنے والا بچہ تھا، اور کھانے پینے کا شوق تھا نہیں. تو مجھے تو روزہ اسی فلو میں گزر گیا جیسے میرا عام دن ہوتا تھا. تو مجھے بہت زیادہ فیل نہیں ہو. میری امی مجھے کنونس کرتی رہی کہ بیٹا کچھ کھا لو. میں نے کہا یہ روزہ ہے اور یہ ہو جائے گا، اور ہو گیا کمپلیٹ. اور اس طرح ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹ اوے میں نے 30 روزے اس پورے مجھے یاد ہے کہ میں 10 سال کا تھا میں نے رکھے پورے. اچھا، لیکن ابھی کا بتائیں نا روٹین، ابھی کیا ہوتا ہے؟ کیا کوشش ہوتی ہے کہ سیاست میں ہوتے ہوئے کہ فیملی کو وقت دیں، فیملی کے ساتھ سیر و رفتار ہو، یا شکوے چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ میں لکیلی اس میں شکووں کا تو نہیں ہے سسٹم ہمارے یہاں. ماشاء اللہ میری وائف بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں بگر کاز پہ، کیونکہ مجھے پارٹی نے PS 125 سے MP کا ٹکٹ بھی دیا ہے. تو میرا بہت سارا ٹائم تو میرے ہلکے میں گزرتا ہے. میری دوپہر میرا مطلب جب میں اٹھتا ہوں 10-11 بجے سے تو میں اپنے ہلکے میں ہی ہوتا ہوں. پھر اس کے بعد تراویح کا انتظام ہوتا ہے رات میں افطار کے بعد، تو وہ بھی میں اپنے ہلکے میں ہی کرتا ہوں. تو میری ساری ایکٹیویٹیز جو ہے میرے ہلکے سے ہی منسوب ہیں. باقی سیاسی سرگرمیاں جو پارٹی کی ہوتی ہیں اس کے لیے پارٹی آفس میں جاتا ہوں. سارا دن ہماری سیاست ہے، سارا دن سیاست ہے. اچھا، PSP کی سیاست چل کیسی رہی ہے پہلے یہ بتائیے؟ دیکھیں ماشاءاللہ PSP کی سیاست بہت اچھی چل رہی ہے. تھنگس آر گروئنگ ڈے بائی ڈے. ہر نیا آنے والا دن PSP کے لیے ایک بہتر خوشی کی نوید لے کر آ رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ سے اس چیز کو مانگ بھی رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن فار شیور ہمارے. کیونکہ دیکھیں آپ نے سیاسی حالات سارے دیکھ لیے، سارے لوگوں کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا، سارے اپنے ترپ کے پتے بھی چل کے دیکھ لیے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. کامن مین آج کے دن بھی سفر کر رہا ہے. ایک عام آدمی آج بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہا ہے. تو ہم اس پہ بات کریں کہ بھئی آپ کامن مین کو آپ اسٹرانگ کریں، اس کو اختیارات دیں، ڈیولوشن آف پاور کریں. یہی ہماری سیاست ہے. اچھا دیکھیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کا ایک انٹرویو میں کر چکی ہوں، اس میں میں نے بڑا مثبت انداز میں یہ دیکھا
ہوتا ہے کہ سوچ کے ساتھ ساتھ ایک خود اعتمادی ہوتی ہے نا کہ کچھ ہم کر جائیں گے, کچھ کرنے کی کچھ حوصلہ رکھتا ہے انسان. وہیں پر میں نے آغاز میں بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو عملی طور پر کام کر رہے ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ پوزیشنز اس سے ہٹ کے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میڈیکل کا ایک وہ ذمہ داری بھی تھی, ان کے شعبے پہ بھی بات کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کی تو زیادہ ضرورت ہے اس وقت, ویسے بہت ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی خاص ابھی چیز ہے جس کے اوپر اور زیادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں اپنے شعبے کے حوالے سے, کیونکہ میں اپنے ایک ڈاکٹرز فورم ایک میرا شعبہ ہے, پارٹی کا شعبہ ہے جس کا میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. دیکھیں میں یاد رکھتی ہوں. جی بالکل صحیح. اور تو ابھی اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ہمارے سیٹ اپس ہیں, ہماری پارٹی کے یونٹس ہیں اور ڈفرینٹ ہمارے وہاں پہ شعبہ جات کے یونٹس ہیں, تو وہاں پر ہم جو بھی کچھ یاد آتا ہے پہلے بات کمپلیٹ کر لیں. ہاں نہیں, جو یاد آتا ہے وہ بہت اچھی یاد نہیں ہے, اس لیے ہم یاد نہیں کرتے. لیکن بہر صورت وہ یہ کہ وہ ہم اس میں جو بھی ایک کامن مین وہاں پر ایک پریشانی کے ساتھ آتا ہے, اس کی جس طرح بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. کراچی کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر ہماری آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے, وہ سیٹ اپ ان لوگوں کو کیئر ٹیک کرتا ہے, ہماری پارٹی کے لوگ بھی اور عام لوگ, کامن مین جو وہاں پر آتا ہے جس کو دوا نہیں مل رہی, جس کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف وہاں پہ اس کو نہیں مل رہی, اس کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں وہاں پر تمام اسپتالوں میں. ہمارے ناظرین کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں بھائی آپ کے تھوڑا سا کچھ ٹپس دے دیں انہیں مختلف, کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے. جن بھی ہاسپٹلس میں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ پاک زمین پارٹی کا آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے, تو وہاں جا کر اگر ان کو اس طرح کی کوئی بھی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان کو بیسک ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا, ان کو ڈاکٹر کیٹر نہیں کر رہا, وہاں کا عملہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو وہاں آپ کسی سے بھی معلوم کریں گے بھائی پاک زمین پی ایس پی کا آرگنائزیشن سیٹ اپ کا ہے, تو وہاں ہمارے آفیسز موجود ہیں, ان سے جا کے رابطہ کریں. تو بڑے ہیلپ فل قسم کے لوگ ہیں ہر جگہ پہ وہ, اور باقی میں خود بھی ایز اے پرسن بالکل حاضر ہوں. ڈاکٹر صفوان ملک ہم بتا دیتے ہیں ان کی طرف سے, خود تو نہیں کہیں گے نا, تو میں بھی آپ کے لیے بالکل کرامت ثابت ہونے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں, اپنی عوام کے لوگوں کے لیے. اور یہی محنت تو ہم کر رہے ہیں, دن رات اپنا خراب کر رہے ہیں, دن رات اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, اور نہ دن دیکھ رہے ہیں, نہ رات دیکھ رہے ہیں, نہ صبح نہ شام, اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو ایک بہتر کل دے سکیں. اگر ہم اپنی ذات کی بات کر سکیں, وی ہیو ڈسکس دس تھنگ بیفور کہ الحمدللہ اپنی ذات کی چیزیں تو ہماری ساری فلفلڈ ہیں. دا پوائنٹ اس کہ ایک اتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی اپنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف سے خوار ہے, پریشان ہے, اس کو اپنی صحت کے لیے کیا کرنا ہے اسے نہیں پتا, اس کو اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے اسے نہیں پتا, اس کو اپنے دن بھر کی 2 وقت کی روٹی کے انتظام کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا قوموں کے لیے تو ہے بھی نا کہ یہ تو حکومتی سطح پر کہ قوم کا حق ہے, ہر قوم کا حق ہے کہ صحت, اور اگر تعلیم کی بات کرتے ہیں تعلیم اور صحت. میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, میں ناظرین کو شاید اس چیز کا نہیں پتا ہو کہ آپ کا آئین اس بات کی تحفظ دیتا ہے کہ ہر بچے کا یہ ریاست کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دے, ریاست کا فرض ہے کہ تعلیم دے. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ 30-32 سال تو ہمیں بھی چیزیں دیکھتے ہیں, ہم تو بس درخواست کر کے کسی پروگرام پہ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں کہ اگر این جی اوز ہیں تو یا تو پھر آپ ان کے ڈومین ہے وہ فکس کر دیں, سب ایک کام پر نہ لگے. این جی او سے آپ کبھی بھی دیکھیں, یہ کام حکومتوں سے ہوتے ہیں, کبھی بھی این جی او سے یہ چیزیں نہیں, لیکن جو کر رہے ہیں پھر اس میں ڈومین کر دیں, ایک ڈومین کر دیں. بالکل لوگوں کو کام ہے کہ لوگوں صحیح ڈیسائیڈ کریں کہ ہو از دا رائٹ چوائس, کون ہے بہتر چہرے, بہتر لوگ جو جنرلی ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس کے پھر جو بھی نتائج ہوں گے وہ عوام کو ہی موصول ہوں گے انشاءاللہ فار شور. ہاں بالکل. لیکن دیکھیں میں نے آپ سب بھی جانتے ہیں, ویسے مذاق میں کہا تھا, ذکر آیا تھا جبکہ وہ ہاسپٹل کی بات ہو رہی تھی, یونٹ, جبکہ وہ عسکری اس میں بھی آتا ہے, ایسی بات نہیں, یونٹ ہر اس میں آ رہا ہوتا ہے اور چلا آ رہا ہے, تو کچھ یاد آتا ہے. آپ نے کہا یادیں اتنی, ایسا کیا ہو گیا یادیں اچھی نہیں؟ وہ اصل میں وہ جو بنے تھے, یہ کہنا منع ہے. نہیں کہنا تو نہیں, تو بڑی کھل کے بات کرتے ہیں, الحمدللہ کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایسا ہوا نا کہ جو چیز بنائی گئی تھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ پھر لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی کرنے کا باعث بن گئی. وہ جو لوگوں کو آسانی مہیا کرنے کے لیے ایک چیز بنی تھی, اس سے لوگوں کی زندگی مشکلات ہوئی, تو اسی کا تو پھر ریئیکشن لوگوں نے دینا شروع کیا نا. اسی جگہ سے پھر لوگوں نے اس حد تک ہیٹریٹ کا اظہار کیا کہ اپنا ووٹ بینک نکال کے شفٹ کرا. وہ بالکل تیار نہیں تھے کہ کسی ایسی جماعت کو ہم ووٹ دیں جو آخر میں ہم سے ہی بدماشی کرے اور ہم سے ہی کھالے چینے اور ہم سے ہی مسئلے مسائل نہیں. لیکن اب اسی جماعت کی بات آئی تو وہاں آپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کے برعکس بہت ساری چیزیں دیکھی. لیکن کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو احتجاج چیزیں ہو رہی ہیں اس میں نظم و ضبط اور کافی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, جس پارٹی کو کہا جا رہا ہے وہاں سے تو ہمیں یہ سب کچھ دکھائی دیتا تھا. لیکن ابھی جو جھنڈے جلائے جا رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں, خاص طور پر افواج پاکستان کے خلاف جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا وہ ہونا چاہیے؟ بالکل میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہے. آج انہی کی, یہ ہمارے سپاہیوں کی کاوشوں سے, ہمارے تمام انہی فوجیوں افواج کی کاوشوں سے تو ہم اپنے گھروں پہ آرام سے سو رہے ہیں. یہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ افواج پاکستان سے زیادہ محب وطن ہے؟ تو بالکل ایسے ایلیمنٹ کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس چیز کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے
جو کہیں یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے. میں تو اس کو بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ جو ہمارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی فوج ہے وہ اینٹی پاکستان ہے, کیونکہ فوج ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, محافظ ہے ہمارے, اس ہمارے جسم کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. اس کے اوپر بات کریں. اور یہ اس کے بعد جو آپ نے جھنڈے جلانے والی بات کی, لیکن میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہ اسٹیج 1 پر یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے کاؤنٹر میں ایک اور بات بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ دیکھیں اس کے اوپر پھر یہ سیاست کرنا بھی پھر کوئی صحیح بات نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے کہ آج جب پہلا ایونٹ ہوا میں نے اس کی مذمت کی, ہماری جماعت نے اس کی مذمت کری, لیکن نیکسٹ ڈے میں ایک بات تھوڑی سی اس پروگرام کے تھرو کہنا چاہوں گا کہ نیکسٹ ڈے اس پہ خواجہ زار صاحب نے کہا کہ بھائی اس جھنڈے میں شہیدوں کا لہو ہے. تو میں ایک سوال اسی پروگرام کے تھرو پوچھوں. سوال آپ کر سکتے ہیں, وہ سوال آپ کر سکتے ہیں, ہم کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہاں نہیں میں کر لیتا ہوں. میں اس پروگرام کے تھرو کہ بھائی یہ آپ نے جن کو سینئر ڈپٹی کنوینر بنایا ہے, 10,000 مہاجر نوجوانوں کا لہو ہے ان کے سر پر, ان کو آپ نے سینئر ڈپٹی کنوینر بنایا اور آپ بات شہیدوں کی کر رہے ہیں, تو یہ بالکل میچ نہیں کر رہی بات. دس ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ وے. میں یہاں پہ سیاست کرنے نہیں بیٹھا ہوں, بٹ یہ غلط سیاست میں تو آپ سیاست کرنے بیٹھے ہیں, یہ حق ہم تو یہ غلط ایلیمنٹ تھا. میں جھنڈے جلانے کو جسٹیفائی نہیں کر, لیکن اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو رہا ہے, پھر جو صاحب کاؤنٹر آرگیومنٹ کریں انہوں نے نارتھ کراچی میں ایک گرین بیلٹ کے اوپر قبضہ کر کے پورا ایک اپارٹمنٹ پلازا کھڑا کیا. میں خواجہ زار صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو یہ شہیدوں کا لہو کا کمپرومائز تو آپ لوگ کر چکے ہیں, تو یہ اب لوگوں کو اس طرح کی باتیں لوگوں کے ساتھ اب نہیں چلیں گی. لیکن دیکھیں یعنی ہم تو بات کرتے ہیں کہ وہی نظم و ضبط کی بات آ گئی اور ایک دوسرے کے احترام کی, بالکل میں اس کے ساتھ بالکل کرنا چاہیے. لیکن خاص طور پہ جب افواج پاکستان کی بات آتی ہے, وہاں پر ہم خاص طور پہ جب دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس وقت, لیکن اب جب دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی احتجاجوں میں یا بہت سارے لوگ بھی رہنما آ کر جس طرح کی ہیٹ اسپیچ خاص طور پہ جہاں بات ہوتی ہے, دیکھیں میں اس میں خاص ایک اہم نقطہ ہے جب میں بات کروں گی کہ جہاں ایم کیو ایم پاکستان کی, جب وہ ایم کیو ایم تھی تو اس وقت ہی جب ملک مخالف نعروں کی بات آ گئی, افواج پاکستان کی بات آ گئی, تو آپ ہی کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا بے شمار جتنے لیڈرز ہوں, انہوں نے کہا پاکستان ہے تو سب ہے, اور پاکستان یعنی افواج پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے خلاف کوئی ہے تو وہ نہیں ہے. تو وہ تو اتنی بھرپور آواز تھی جس ایک آواز کے پیچھے پورا کراچی سمندر پلٹ جائے. تو کیا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہنا مناسب ہے؟ نہیں دیکھیں میں اس پہ آپ کو بتاؤں, ہم نے کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کولیشن نہیں کیا ہے. ہمارا پوائنٹ اگر میں مصطفیٰ بھائی والی بات ریپیٹ کروں وہ یہ تھی کہ لاکھ عمران خان صاحب میں برائیاں صحیح, لاکھ ان کے مسئلے مسائل صحیح, اتنی نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں ایک تو دیکھیں نا, اگر پی ٹی آئی کے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ یہ آصف زرداری صاحب اور یہ ایم کیو ایم ہے تو بھائی پی ٹی آئی ہمیں پھر اس کے آگے قبول ہے, لیکن پھر بھی یہ ایلیمنٹ ہے. دیکھیں میں تو یہ جانتا ہوں, میں یہاں پہ پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن پی ٹی آئی بھی بیک ٹو بیک لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس والے ایلیمنٹ کو مسلسل نگیٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم بھی, میں اس پلیٹ فارم سے بالکل اپنی پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, وہ اس ملک کے خلاف ہیں, وہ اینٹی پاکستان ہے, اور بالکل ان کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے, اسٹرکٹلی ڈیل کرنا چاہیے, ان کے خلاف بالکل قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ تو وہ پروپیگنڈا ہے نا کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ دشمن کر رہا ہے, سرحد پار سے کر رہا ہے, تو وہ اگر ہم بیرونی دشمنوں کی بعد میں بات کرتے ہیں تو اندرونی دشمن ہو گئے نا, یہ وہ خطرہ ہو گیا. دیکھیں یہ اس ملک کی, اس کراچی کی تاریخ ہے, اس ملک کی تاریخ ہے کہ یہاں پر جب بھی رو نے پیسے لگائے تو رو خود نہیں آ گئی تھی چل کے, یہاں کے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی گئی. 30-32 سال شہر میں رو کا تسلط قائم رہا, تو یہ رو کے ایلیمنٹس خود چل کے نہیں آ گئے, تو انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی. تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے خاکم بدین کی رو کی انویسٹمنٹ ہو جس میں کچھ لوگ بک گئے یا کچھ لوگ آ گئے اور اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف بات کریں, اس ملک کے خلاف بات کریں. تو بالکل میں پھر کیٹیگوریکلی اس چیز کو کہتا ہوں کہ ان ایلیمنٹس کو اسٹرکٹلی ڈیل کرنا چاہیے. یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو اسٹرکٹلی ڈیل کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے بھی اس کو نگیٹ کرا, اور ہم تو ایز اے پاک سے زمین پارٹی بالکل کلیئر سمجھتے ہیں کہ جہاں دکھائی دے رہا ہے بہت زیادہ سب کے سامنے بھی آ رہا ہے, تو وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود سے رولز اینڈ ریگولیشنز جیسے وہیں پر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہونی چاہیے, اپنانی چاہیے. مزید باتیں کریں گے اور بہت اچھی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمارے درمیان نعت خواہ موجود ہیں, نعت نہ سنے ایسا ہو نہیں سکتا. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اسپیس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. بسم اللہ کریں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں
مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں، ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،